وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک سے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے وہ بندے ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرے تو اسے کہتے ہیں بس سلام، یعنی اسے بحث نہیں کرتے۔ کوئی جاہل ٹکر جائے، الٹی سیدھیاں گلاں شروع کر دے، بحث شروع کر دے، انہوں کہنا جا تینوں سلام، اسی پنجابی دے کہنا تینوں سلام یار۔ تو وہ ہے کہ اللہ دے جڑے خاص بندے رحمان دے بندے دے اللہ دے سارے، لیکن اتوں مراد ہے کہ جڑے اللہ دے خاص بندے نے تو زمین تے ایسا چل دیں، عاجزی انکساری نہ چلے، کیونکہ ساڈا اجدا موضوع تواضع یعنی نرمی عاجزی انکساری۔ اس تو پیچھے نفس دے بریاں خصلتاں دا بیان ہویا، حسد، بغض، کینہ، غصہ، تو اس طرح ہی پھر غرور تے تکبر دا بیان ہویا۔ تو غرور تے تکبر دے مقابلے چ کیڑی چیز ہونی چاہیے کہ غرور تے تکبر نہیں ہونا چاہیے، انہوں اپنے اندر ختم کر کے کیڑی چیز پیدا کرنی، وہ ہے چیز ہے کہ تواضع تے عاجزی انکساری انسان اندر ہونی چاہیے۔ یعنی غرور تکبر اللہ نے پسند نہیں ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیتا تے وکان من الکافرین، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہوں نے تکبر کیتا تے کافراں چوں، یعنی تکبر اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے، پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی یعنی وڈے ہونا، تکبر ہے کوئی نہ وڈا اپنے آپ کو سمجھنا، تو غرور تکبر انسان اپنے آپ کو وڈا سمجھنا ہے۔ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وڈا تو میں اللہ اکبر اسی کہنے نماز بار بار اللہ اکبر کہ اللہ وڈا ہے، تے پھر اسی وڈے بن کے بکھائیے، اسی بھی کہ اسی وڈے ہیں کہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پسند نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ وڈا تو میں سب تو اکبر تو میں، کوئی دوسرا اکبر بنے تکبر کرے وڈا بنے اپنے آپ کہے تے میں نے پسند نہیں، فرمایا کہ میں انہوں برباد کر دینا۔ وہ دے مقابلے سے اللہ تعالیٰ کو کیڑی چیز پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے تو وہ بندے نے تکبر کرنے والے نہیں، میرے وہ بندے نے جڑے عاجزی تے انکساری نال زمین تے چل رہے ہیں۔ تو کوئی اوہ جا کوئی جاہل وہ آکڑ خاں مل جائے تو انہوں کہنا جا یار سلام تیرا پلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور میں آکڑ کے نہ چلو تو زمین کو پاڑ نہیں سکتے، ایک دن تے تھلے ہی آنا چاہیے۔ تو اور جب جاہل ان سے بات کرے تو اسے کہتے ہیں بس سلام، یعنی اس سے بحث نہیں کرتے۔ تواضع اور عاجزی انکساری صوفیہ کے اخلاق میں سے بہترین خلق ہے۔ بندہ کے لیے تواضع سے بہتر اور کوئی لباس نہیں۔ حدیث شریف سے آمدہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ تم تواضع اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل ساڈے واسطے ساری چیزاں نے، تو تسی تواضع اختیار کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد اور غلام سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ وہ ہمیں کوئی آزاد ہے یا کوئی غلام بھی ہے، غلامہ دی اس لیے آج تے غلام ہے نہیں رہے، ویسے تو اسی غلام ہی امریکہ دے بنے ہوئے ایسے ساری قوم ہی، تو
ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। تو سرکار غلام اگر کوئی غلام بھی دعوت دیندے تے آپ وہ بھی قبول فرما لیندے سی۔ اے نہیں کہ غلام ہے اے حقیر اسی اج جیڑا بندہ کوئی ماڑا چارا ہے، کاروبار اینا نہیں ہےگا، اودی حیثیت نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہےگا، اونوں سمجھ نہیں کچھ نہیں، اودی دعوت قبول نہیں کردے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تواضع عاجزی ساری رہے عالم سی کہ آزاد ہوئے کوئی یا غلام ہوئے ساری دعوت قبول فرما لیندے سی۔ خواہ دودھ کا گھونٹ پاویں انہیں ایک دودھ ایک گھٹ واسطے بلایا سرکار نے، عرض کی تھی سرکار دا میرے وال دعوت ہے، دودھ ایک گھوٹی پاویں انہیں پیش کیتا ہے، یا خرگوش کی ایک ران، یہ کیوں نہ خرگوش دی ایک ران کتنی کوئی گی، چھوٹا ہے تو ہوندا خرگوش، تو اے ہے کہ خواہ وہ ایک گھٹ دودھ ہوئے یا خرگوش ایک ران ہی انہیں ہوئے لیگ پیس ہی ہوئے خرگوش دا، تو سرکار وہ دی دعوت قبول فرما لیندے سی۔ تے اے نہیں کہ لو جی نے آ کے بھی آ تے گئے تے بندہ ہن ویکھدا وی نے کی کیتا میرے واسطے، کہدا اے کی انتظام ہے، اے کی دعوت ہوئی، لیکن نہیں سرکار نہیں سی اس چیز دا برا مناندے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع جب بھی سرکار موقع ملتا اس کا صلہ بھی دیتے تھے، او دا صلہ بھی دیندے سی۔ تو ایک دودھ دا گھٹ ہوئے یا خرگوش دی ایک ران لیگ پیس خرگوش دا ہوئے، آزاد ہوئے یا غلام ہوئے، سرکار دی دعوت قبول فرماندے سی، اور پھر جب موقع ملتا آپ دا صلہ بھی عطا فرماندے سی انہوں، اور خود بھی اس کا استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیز یا غلام کو جواب دینے میں بھی غرور نہ فرماتے، اسی کو ہمارے علیہ السلام کا جواب دینا تیار نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنیز یا غلام دے او جواب دین سی غرور نہ فرمائے۔ ایک دفعہ ایک عورت او دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں سیگا تے دھوپ لگی ہوئی ہے، دوپہر دا ٹائم ہے تے سرکار نہ کھڑے ہو کے سرکار نوں کھڑا کر کے تے گلاں شروع کرتی، او گھنٹیاں دے حساب تے گلاں کرتے، صحابہ کرام دیکھ رہے نے کہ اے تے عورت تے پاگل ہے گی، یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں، سرکار تو بخلا کے گلا کری جاتی کہ آپ نے بالکل محسوس نہیں کرایا، تو جب تک وہ خود نہیں نہ اتھوں ہلی آپ نہیں جاتے، اتنا سرکار خیال رکھ دے۔ یعنی آج یہ سارے واسطے سبق ہے، کیونکہ موضوع سارا تواضع عاجزی انکساری ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی انکساری دے عالم سی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سانو کئی لوگ ایسے آ جاندے بعض اوقات سانو دعوت دیندے کہ جی تہاڈی دعوت ہے، کھانا ہے تہاڈے واسطے، تسی میرے نال تشریف لے چلو۔ آپ فرماتے ہیں ساڈا دل نہیں سی مانگدا ہوندا کہ وہ لوگ کئی ایسے ہوندے نا کہ وہ ویسے ہی بزرگاں دے خلاف ہوندے نے یا کس طرح، تو لیکن اسی او دے دل جوئی واسطے چلے جاندے سی، ساڈا دل نہیں سی ماندا ہوندا جان نوں کدھرے بھی، بعض اوقات ویسے بندہ دل نہیں کر رہا ہوندا کدھرے جان نوں، یا کوئی معاملے ایسے ہوندے نے پر طبیعت ہی ایسی ہوندی ہے، لیکن آپ فرماندے ہیں کہ اسی او دے دل جوئی واسطے چلے جاندے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواضع کی چوٹی کی یہ بات ہے کہ جس سے تم ملو اس کو پہلے سلام کرو، پہلے تجھے سلام کرو جنہوں ملو، اور جو تم کو سلام کرے اس کا جواب دو، مجلس میں کم تر جگہ پر بیٹھنے میں تم کو آر نہ ہو، یعنی کہ کتے بھی بیان میں تانوں اے نہ محسوس نہ ہوئے کہ اللہ جی میں نے تے بٹھایا نہیں چنگی جگہ تے، میں نے تے اگے جگہ ملنی چاہیے سی، میں نے تے اس طرح میرے بڑا عزت احترام ہونا چاہیے سی، او کہ کم تر بھی جگہ ہے نا اوتھے بھی بیان چ تسی محسوس نہ کرو، بےزتی محسوس نہ کرو کہ لو جی تے میری تے عزت کوئی نہیں ہے۔ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اے تواضع دی چوٹی دی یہ گل ہے، عاجزی انکساری دے وچ ظاہر ہوندی اور چوٹی دی عاجزی انکساری یہ گل ہے کہ تسی ملو کسے نوں تے پہلو سلام کرو، تانوں سلام کرو تے جواب دیو، مجلس محفل دے وچ کم تر جگہ دے وچ بھی اگر تانوں بیٹھن دی جگہ مل جائے تے شرم محسوس نہ کرو، یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے، یہ بھی خواہش نہ رکھو کہ میری تعریفاں کری جان سارے، میں جہاں میری تعریف ہی ہوئے بس تے یا میرے نال میرے تے احسان کرے، میرے نیکی نال میرے نال سارے اچھے پیش آن،
میں لنگر تے میری ڈیوٹی ہوندی سی آستانہ عالیہ شروع تو لے کے تے اخیر تک میری ڈیوٹی رہی ہے 32 سال تک جب تک سرکار ظاہری آچ رہے ہیں. تو 2 دیگاں تو کام شروع ہویا سی اور 30 دیگاں تک گیا میرے ہونے تے لنگر تے میری ڈیوٹی رہی ہے. الحمدللہ شکر ہے مالک دا کرم سرکار دے نظر کرم سی. تو میں لنگر اتوار نو بھی لنگر تو فارغ ہو کے پھر میں سرکار کو واپس آندا سی. تو میں ایک دن لنگر تو کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے لنگر تو واپس آیا تے سرکار دے جتھے تشریف برآمدہ بھریا لوگ دور تک پیچھا تک بیٹھے. میں دیکھیا تے جگہ نہیں سی برآمدے وچ تے جتیاں چ جگہ ہے سی. میں جتیاں تے بیٹھ گیا. سرکار نے جو کیا سرکار نے جھاڑا پائیا کہندا خیال کرو حیا کرو سینئر تہاڈا سارا ویکھ کے اپنے آپ ہی جگہ دے دیا کرو. مینوں کہنا پی رہا تانوں پتہ نہیں لگدا کہ کتھے بیٹھ گیا. تو ایک انسان ایسا کئی دفعہ ہو جاتا سی. تو میں کبھی شرم محسوس نہیں کی جتھے جگہ حدیث شریف سے بھی کہ محفل لگی جتھے جگہ مل جائے اتنے بیٹھ. یعنی دل سے خیال نہ ہوئے حسرت نہ ہوئے. وہ وکری گل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کے سردار سن. ایک دفعہ تشریف لے تو وہ جتھے جگہ پیچھے بیٹھنے لگے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہاڈا سردار تہاڈے قبیلے کا سردار ہے وہ واسطے جگہ بنا. تو یہ بھی حکم ایک پاسے کہ آدمی جڑا آن والا ہے واسطے وہ عاجزی انکساری وہ اندر رہے ہونی چاہیے. انہوں اس چیز کی شرم نہیں ہونی چاہیے جس جگہ ملے بیٹھ جائے. تو ہاں محفل والے اگر انہیں جگہ دیں انہیں احترام کر دیں. اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا تو احترام اگر انہیں جگہ دے دینا تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. تو شیخ ابو حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل تواضع اختیار کرے, تواضع کا مطلب عاجزی انکساری, تو وہ صالحین کی صحبت اختیار کرے. نیکوکار لوگوں نے اللہ کے بندے نے کوئی بہنا شروع ہو جائے وہ دے اندر عاجزی انکساری آنا شروع ہو جائے اور ان کی عزت و احترام کرے. ساڈا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اسی جتھے جائے ساری عزت ہوئے. تو وہ ایک کسی نے پوچھا سرکار میں عزت دار بننا چاہنا. فرمایا تو لوگوں کی عزت کرے گا. تو عزت کروانا چاہنا تو دوسرے کی عزت کرنی شروع کر دے تیری شروع ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر چیز کا نسخہ دسیا. تو صالحین کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت و احترام کرے. اس طرح وہ ان صالحین کی شدت تواضع سے جو ان کے اندر موجود ہے ان کی اقتداء کرے گا, پیروی کرے گا اور تکبر سے بچ جائے گا. یعنی ان کی صحبت میں رہنے سے خود بخود تواضع اختیار کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کے ذریعے بندے کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے. یہ اللہ دی خاطر عظیم کی ساری یعنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ چکے نو کھال لانا. تے جیڑا خود بخود اونچا ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نیواں کر رہا ہے تے جیڑا نیواں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بلند کر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ایسا آدمی نہیں مگر اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم و فراست کی وجہ تو نور عطا فرماندا ہے انسان نو. تو او دی وجہ تو نور دی وجہ تو فرشتے جڑے 2 فرشتے دے نال ہوندے ہیں. بس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں. وہ جی حکمت دانائی انہوں عطا ہوئی ہوندی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئی ہوندی وہ دے کولوں کھو لینا اور کہتے ہیں اے اللہ اس کا سر نیچا کر. اور اگر وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اسے سر بلندی عطا کر. فرشتے دعا کرتا ہے جیڑا اپنے آپ اونچا کرنا چاہتا ہے فرشتے کہنے یا اللہ نیویاں کر دے. تے جیڑا عجیب انکساری کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ انہوں سر بلند کر, ادھر سر اونچا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے تونگری میں تواضع کی یعنی ایک مالدار ہے اچھا خاصا آدمی ہے ٹھیک ٹھاک پوزیشن والا ہے اس حالت دے وچ او دے واسطے خوشخبری ہے تونگری دے وچ عاجزی انکساری کرتا جو جس نے تونگری میں تواضع کی جمع کردہ مال کو اچھے طریقے پر خرچ کیا تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی اور علماء اور دانشمندوں سے میل جول رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قسم سے محبت دے حوالے نال شریف ہے. روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ دروازہ پر سائل آیا
جس سے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت فرمائی. جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا. لوگ نفرت کر رہے ہیں, وہ بیماری ایسی تھی, تو سرکار بلا کے اپنے زانوں مبارک پہ بٹھایا اور فرمایا کھانا کھاؤ. قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا, لیکن نفرت کی تھی, اور پھر وہ قریشی جوان جنہیں نفرت کی تھی دیکھ کے اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا. تو یہ بھی آندا ہے کہ کسی نو تکلیف بیماری ایسی حالت سے دیکھ کے اودے تو نفرت نہ کھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں صحیح کرے تو انہوں اس بیماری سے مبتلا کر. ڈرو اس چیز سے, ڈرو ایسے وقت کسی نفرت نہ کھاؤ. کیوں اپنی مرضی نہ تو کوئی نہ بیمار ہونا چاہتا, اپنی مرضی نہ تو نہیں نہ کوئی اپنے آپ تو نہیں کوئی بیماری لانا چاہتا. اللہ کی طرفوں دی زمائش آئی ہوئی تو اس حالت پتہ نہیں وہ اللہ نے کنا یاد کرتا ہوئے گا, کنا توبہ استغفار کرتا ہوئے گا, اللہ تعالیٰ نے کنا پسند ہوئے گا, اس حالت پتہ نہیں کنا اللہ کا قرب حاصل کر گیا ہوئے تے اسی اودے تو نفرت کھا کے تے غرور تے تکبر چ آ جائیے. تے خدا تو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انہوں صحیح کر دے تو انہوں دے سے مبتلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ قیامت کے دن ممبروں پر ہوں گے, لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کو خوشخبری ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے, اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو. یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے بشارت ہوں. بعض محدثین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دی, اسے بہترین صورت دی اور اسے اس کے غیر پسندیدہ مقام سے دور رکھا. جہاں اللہ نے مقام پسند نہیں انہوں نے تو دور رکھا, اپنے بندے نے بہترین صورت دیتی. اور ان سب نوازشات کے بعد اسے متواضع بنایا. اینی اودے تے نوازشاں کرن والے کر دو بعد انہوں واجب کے ساری تا کرتے انہوں متواضع بنایا اللہ تعالیٰ. اس سے ثابت ہوا کہ تواضع اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے. جنہوں تواضع مل گئی, جنہیں چاہجی انکساری آ گئی, یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں پسند کرتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی سواری ہوتی ہے اور عمل کی سواری تواضع ہے. یعنی اسی جڑا عمل کرنے ہیں وہ دی سواری تواضع ہے. گویا سارے اندر اسی عمل تے کر رہے ہیں, اگر عاجزی انکساری ہوئے گی تو وہ سواری بن جائے گی اس عمل دی, یعنی وہ عمل بارگاہ لے جو سوار ہو گیا سواری دے عاجزی دی وجہ تو خدا دی بارگاہ قبولیت حاصل کر دے گا سارا عمل. حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ذروں کو برآمد کیا, اس وقت میں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے زیادہ کسی کو متواضع نہیں پایا, اس لیے میں نے ان کو چن لیا, ان سے کلام کیا. تو قیدیاں نال حسن سلوک دا ایک واقعہ ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی کے ساتھ شام کا سفر کر رہا تھا. ابو نجیب سہروردی چچا سن شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ چچا بھی سن اور پیر و مرشد بھی سن. انہاں دے والد جڑے سی وہ بچپن سے وصال فرما گئے سن, تو انہاں دا پیدائش بھی سور غوث پاک دی دعا دے نال ہوئی سی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دی. تو چچا سن وہ بزرگ سن سہروردی سلسلے دے, تو انہوں نے انہاں دی پرورش کیتی سی. تو اور ضرور غوث پاک نے بھی انہوں خلافت عنایت فرمائی سی. آپ خود لے کے گئے سن سر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے کول. اج کل کہندے تجھے پیر کول نہ جاؤ, تے او پیر اپنے مرید نو بھتیجا بھی ہے مرید بھی تے آپ لے کے جا رہے سرکار غوث پاک کہ اے میرے کول تے جو ہے سی او تے مینوں دینا لینا تسی بھی کرن والی فرما. تے سرکار غوث پاک نے واقعات اور بھی نے کئی بے شمار, تو آپ نے پھر اپنی طرفوں قادری سلسلے دی انہوں نے خلافت عطا فرمائی اور اگے اجازت عطا فرمائی. چچا والوں سہروردی تے ادھروں قادری, اور قادری سلسلہ ساڈا سلسلہ جڑا ہے ساڈا شجرہ جڑا ہے یہ سرکار غوث پاک دے قادری دی جڑی خلافت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عنایت فرمائی سی وہ اگے ساڈا انہاں تو اگے چل رہا ہے, کیونکہ وہ سہروردی بھی سن اس واسطے اسی سہروردی بھی انہاں دا فائدہ انہاں تو اگے ساڈا سلسلہ قادری چل رہا ہے, شجرہ ساڈا انہاں تو چل رہا ہے.
تو اور سہروردی سلسلہ انہوں نے بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تو پاکستان ہندوستان دے وچ چلیا انہاں دا سہروردی خلافت انہوں نے عز فرمائی سہروردی انہاں دا سلسلہ علاقے سارے دے وچ انہاں تو چلیا بہاؤدین ذکریہ تو اور قادری سلسلہ ساڈا ہے جڑا انہاں تو چل رہا ہے اسی اس واسطے قادری بھی تے سہروردی بھی ہیں باقی بھی نسبت اللہ پھر کسی لے میں بھائیوں عرض کر دیں تو آپ فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ پیر و مرشد چچا نہیں کہہ رہے ادب و احترام دینا پیر و مرشد اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی کے ساتھ شام کا سفر کر رہا تھا سفر کے دوران بعض دنیا داروں نے فرنگی قیدیوں کو جو صلیبی جنگ میں قید ہو گئے تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے ان کے سروں پر ہمارے لیے کھانا رکھ کر بھجوایا تو کئی لوگوں نے سردار قبیلیاں نے ہون گے تو قیدی انہوں کو ہو کے آئے ہوں گے کچھ لوگ انہوں نے بیڑیاں پائیاں ہوئیاں سن انہوں نے ساڈا پتہ لگا تو انہوں نے ساڈے واسطے انہوں نے سراں تے قیدیاں دے سراں تے کھانا رکھ کے ساڈے واسطے بھیجا بیڑیاں لگی ہوئی انہوں نے ہاں جب دسترخوان بچھایا گیا تو قیدی برتنوں کے خالی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اس شیخ محترم نے ایک خادم سے کہا وہ سب قیدی بلاؤ وہ قیدیاں بلا کے لے وہ تو سارے کھانا رکھ کے بیٹھ گئے برتن خالی ہون گے تو لے کے جاؤں گے تو شیخ محترم ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ انہوں بلا کے لاؤ قیدیاں تاکہ وہ بھی ہم درویشوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں چنانچہ انہیں بلا کر ایک ہی صاحب میں دسترخوان پر بٹھا لیا گیا اس وقت شیخ اپنے مسلح سے اٹھے اور آ کر ان قیدیوں کے درمیان میں بیٹھ گئے جیسے وہ بھی ان میں سے ہیں پھر انہی کے ساتھ کھانا کھایا اس وقت ہمیں ان کے چہرے پر ان کے باطنی خلوص اللہ کے لیے تواضع عاجزی اور انکساری کی وہ جھلک دکھائی دی جس سے ان کے ایمان اور علم و عمل کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان ہے انہوں نے کتنے انہوں نے وسعت ہے انہوں نے علم و حکمت دی تو وہ چیز کا پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے آپ میں اس وجہ میں بڑا بڑا پیر ہوں تے قیدی نے تے بیڑیاں لگیاں ہوئی ہیں تے کھانا لے کے آئے نہیں فرمایا انہوں نے بلاؤ بچ بٹھا کے انہوں نے آپ بچ بہ کے کھانا کھادا انج بہ گئے جویں انہوں دے وچوں ہی نہیں یہ بھی کہی گیا تو نفس دی سرکشی جیڑی ہے او دا علاج جیڑا نا تواضع نفس بڑا سرکش ہے یہ چاہتا ہے ہر پاسے میری عزت ہوئے میرا احترام ہوئے میری گل منی جائے میرا سب کچھ اپنے آپ میں سب کچھ چاہتا بلکہ خدائی کا دعویٰ یہ کرتا خدائی بنیا دے وچوں منہ کہے نہ کہے لیکن کام وہ ایسے ہی ہوندے نے سرکش نفس جڑا ہے او دا علاج تواضع عاجزی انکساری تو سرکشی کا یہ پوشیدہ مرض نفوس انسانی میں عام طور پر پایا جاتا ہے مشائخ الزام نے اپنے مریدوں کے اندر سے اسے نکالنے کے لیے ایسے کام کروائے کہ ان کے اندر سے یہ مرض ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو تواضع کی حد اعتدال تک لے آئیں نفس انسانی میں چونکہ آگ کا اثر پایا جاتا ہے اس لیے نفس بھی آگ کی طرح بلندی کی طرف مائل ہے اس لیے اس کا علاج تواضع کے ذریعے تجویز کیا اسے اس کے اصل مقام سے کم درجہ پر گرایا جاتا ہے تاکہ وہ غرور و تکبر کا اثر نہ لے بزرگاں نے بڑے بڑے ایسے کام کیتے ہیں کہ کئی لوگ بڑے بڑے عالم ہوندے چوٹی دے وقت دے عالم تے او بیعت ہون واسطے گئے تے انہاں نو ایسے کاماں تے لایا اس طرح ایک عالم گیا کسی درویش کول بیعت ہون واسطے انہیں مچھاں رکھیاں بڑے سارے پل تے بیٹھا تے جناب حکا پیا بڑا سارا تے کتے کول بیٹھے تے ویکھ کے مڑ پہ پیچھے کہنے لگے اے بزرگ ہے کوئی کتھوں بزرگ ہو گیا میں نے تو کل کی لبنا میں کتھے آ گیا میں غلط جگہ تے آ گیا واپس مڑ پہ واپس مڑا ایک بزرگ ٹکرے راج کہنا کدھر جا رہے کہندا جی میں تو گیا سا اوتھے انہاں کہا میں تینوں بھیجا سی او اشارہ ہویا سی کہ انہاں بزرگوں کو چلا جا کہنے لگے تینوں پتہ میں کون ہاں کہندا جی پتہ نہیں کہندا میں خضر ہاں او جڑے بزرگ ملے میں کہا میں خضر ہاں تے تینوں اودے کول بھیجا سی تے تو اوتھے ہی جانا تینوں فائد اوتھے ہی لبنا تو واپس کدھر جا رہا جس ویلے واپس ہون لگا سی نا اتھوں کہندا مولوی آ کتھے چلے آنا تو ایتھے ہی ہے آئے گا تو میرے کول خضر علیہ السلام نے اپنا بھی دس دیتا میں خضر ہاں تے تو جانا اوتھے ہی تینوں تو اوتھے ہی بھیجا تے واپس جا اوتھے تیرا فائدہ جو چلا گیا جس ویلے کہندے مولوی تینوں کیا ہے تو آویں گا ساڈے کول ایتھے ہی آنا کہندا جی ٹھیک ہے سرکار آ گیا مان لگے ہاں بھائی یہ واسطے کون کام لبو کہڑا کام دینا وہ کہندے کہنے مرید نے کہ سرکار وہ جڑا نا پلیٹاں صاف کردا سی نا بندہ وہ اج کام چھٹی تے
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਤਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਤਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਲੋ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੰਨਾਸ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਤਕੱਬਰ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੰਨਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। तो ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਖਿਜ਼ਰ अलैहिस्सलाम तो ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਗਾਹ ਲਾਏ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਖਿਜ਼ਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਗਾਹ ਲਾਏ ਸੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਲਓ ਜਨਾਬ जनाब कुत्ते वो मौलवी हो गए, एक आलम छोटी आलम हो गए जिन्हें सारी उम्र इलम पढ़े होने तो उन्होंने कुत्ते संभालने पे तो वक्त पै तो वो जनाब लगा कुत्ते संभाल तो फिर शिकारी कुत्ते उन्होंने काबू करना आसान है कितने। कुछ दिन गुजरे तो कहने लगे यार चलिए आज फिर शिकार खेल आइए, चलो जी वो कितने मौलवी उन्होंने बुलाओ, मौलवी चल मौलवी पर कुत्तियां वो जनाब जैसे कुत्तियां की आदत सी जिसले बाहर निकले तो छूटा ना आते दौड़ते सन। उन्होंने कहा कि छड़ ना दे किसी कुत्ते वो कुत्ता जनाब छुटिया दौड़ लाई तो मौलवी साहब घसीटते लगे जान जनाब नाल, बुरे हालात हो गए मौलवी साहब। ते वो जनाब वेख्या जिसले ते हुण कह भी कुछ नहीं सकदा ते अखीर अपने 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 खन्नास नूं मारिया। आज इनका सारी जैसे देखा पीरो मुर्शद ने आ गई तो उन्होंने सीने नाल लाया दूर कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात ने कि वो बजुर्ग जंगलों के कादे वास्ते फिरते हैं, घाह खाते, ये मामलात कादे वास्ते कि अंदरों आजी इनकसारी पैदा हो, गरूर तकबर गुस्सा हसद कीना बुगज लालच तमा, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां कि मर्ज़ां ने रूह दियां, ये रूह नूं मर्ज़ां लगियां होंदियां ने। इस वास्ते रूह जी बीमार हुई होंगी है तो रूह रूहानी तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने चीज़ों को ख़त्म करने वास्ते तो यह चीज़ां जी आज इनकसारी पैदा करने वास्ते बजुर्गों ने दीन उन्होंने ऐसे ऐसे कामों से ला छड़ते हैं, ऐसे ऐसे काम कराते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इस तरीके के नाल जिहड़े ना बजुर्गों ने तरबियतां कीतियां ने तो ये इंसान के अंदर ये गरूर तकबर दी शैतान ने तकबर किया से बा वस्तकबार व काना मिनल काफिरीन, उन्हें तकबर किया तो काफरां च हो गया। तो इस वास्ते कि असी भी अपना थोड़ा जिहा हिसाब ला लीए करिए, रात में बह के सौन लगे जरा अखां बंद करके पूरे दिन का इंसान जायजा लवे अज की कीता मैं, मेरे को किहड़ियां गलतियां हुई, किहड़ियां अच्छाई नूं भी अच्छाई ना समझे कि वो अच्छाई भी अगर अच्छाई नूं अपनी अच्छाई समझ लिया तो भी बुराई बन जाए उसदे वास्ते। हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन कि जेड़े अबरार एक आम आदमी जेड़ा एक काम करदा ते ओहदे वास्ते नेकी शुमार होई कि वो जेड़े एक मुकर्रबीन च जेड़ा खास शुमार जिहदा हो जावे ओही काम अगर वो कर तो ओहदे वास्ते गुनाह शुमार हो जाए। नेकोकारां दी नेकियां मुकर्रबीन दे गुनाह बन जांदे। जिवें असीं कहने यार कोई होर कर लैंदा तो कोई गल नहीं, तू ऐ कीता, तू क्यों ऐ कीता, तेनू नहीं सी इंज करना चाहिदा। कई बार किसी ने तलक ऐसा होंदा है उन्हें बंदा कहता यार होर कोई कर लैंदा चलो कोई गल नहीं, तू क्यों कीता भैया, तेरे को तो तवक्कुल नहीं सी। तो यानी ओहदे वास्ते होर कोई कर लैंदा कोई गल नहीं, ते तू कर ले ते यानी तू गलती की, तू गलत कीता, तू गुनाह। तो ऐसे ऐसे मामलात भी होंदे ने। हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन, नेकोकारां दी आम नेकोकारां दी नेकियां मुकर्रबीन दे वास्ते गुनाह बन जांदे। तो ऐसे मामलात दे विच ये बुजुर्गां ने दीन दी तालीम जिहड़ी असल दे विच सारा ये नफ्स दा ही रौला है। नफ्स दी जिहड़ियां बुरियां खसलतां ने उन्हां नूं दूर करना ते फिर ही अल्लाह ताला इन्हां चीज़ां तो दिल पाक होएगा। ये रूह दे उत्ते लिबास चढ़े होने, कसाफतां चढ़ियां होनियां रूह दे उत्ते, इन्हां नूं हटाना है ते रूह ने अगे चलना, रूह दी परवाज़ अगे शुरू होनी। जब तक ये चीज़ां लिपटियां हुई ने चिमड़ियां हुई ने रूह अगे नहीं जा सकती, क्योंकि उतले आलम दे विच ये चीज़ां नहीं हुई, आलम मलकूत दे विच ये चीज़ां नहीं हुई, ये कसाफतां नहीं हुई। वो फरिश्तियां दी सल्तनत वो नेक पाक साफ सुथरे हो गए ने
فرشتے تو گناہ ہی کو نہیں کرتے، نہ انہوں نے کھان نہ پین دی نہ حاجت نہ شہوت نہ لینی نہ دینی. تو اس عالم چ اگر اسی پرواز سیر کر کے پرواز کر کے اتنے جانا ہے تو یہ چیزاں دے نال اسی اتنے نہیں جا سکیں گے. یہ چیزاں اتنے ختم کرنا پائے گا، اس عالم چ ختم کرنا پائے گا تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی پائے گی، آجین کا ساری پیدا کرنی پائے گی. یہ چیزاں پیدا کرنی پہن گے سارے روح دے اتوں یہ مٹی کٹا ختم ہوئے، اے مرضا ختم ہو روح دیاں تے روح اپنی سیر پرواز تے وہ پرواز کھل جائے تے پھر وہ اگلے مقامات تے جائے. تے بڑے بڑے عالم نے تھوڑا تو اللہ تک پہنچنا کوئی اتنا آسان تو نہیں گا. عالم ملکوت پھر اگے وہ مزید صفائی کرے گا تے عالم جبروت سے جائے گا، مزید صفائی جڑے وہ لباس اترن گے، روح نکھرے گی، بالیدہ ہوئے گی روح، تے پھر عالم لاہو چ جائے گا، پھر یاہو تے ہاہو تے پھر اللہ دی قربتاں چ پہنچ انسان. اے تے نہیں کہ اسی ساری گلاستاں دنیا نے نال چمیٹ کے رکھیے تے پھر بھی اللہ تک پہنچ جائیے، تے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. یا تے کسی ایسے صحیح بزرگ دی نظر پہ جائے وہ چ بھی خطرہ ہوتا ہے، اس ایک دم نظر پی گئی تے او بندہ ہی لگا جائے گا، برداشت ہی نہ کر سکے تو وہ اندر برداشت ہی نہیں ہے. تو یہ کہ ایک آدمی ہے جنہوں جاندے کتوں مل گیا نا، یہ نہیں سارے ویکھن چ بھی جاندے مل گیا نہیں، ان بچپن کی تربیت ایسی انہیں ایسی ماں کا دودھ پاک صاف ماں کا دودھ پیتا ہے، نورانی دودھ پیتا ہے، تو باپ بھی انہوں ولی اللہ، ماں بھی انہوں ولی اللہ، بچپن سے انہوں نے خوراکاں بھی جہاں سی وہ بھی روزی بھی حلال، تے انہوں نے تربیت بھی بہترین اولیاء کرام دی پرورش کی، انہوں نے ماں باپ اولیاء کرام ہوئے. پھر وہ جدوں جوانی چ کسی پیرو مرشد کول گئے نے تو اس طرح ہوئے ہوندے سی جویں لکڑی سکی تے ماچ تیلی دکھاؤ تے ایک دم اگ لگ جاندی، تے ساڈے ورگے جڑے نے وہ جناب گلی لکڑی دی مانند ہوندے نے، انہاں نوں پھوکا مار مار کے اگ بالی جو جناب تے وہ دھواں ہی دئی جانا، گلی لکڑی تے دھواں ہی دئی جانے تے اپنا بھی برا حال تے نہ انہوں اگ لگنی. تو یہ چیزاں ہوندیاں نا کہ یہ چیزاں انہوں دی تربیت بچپن تو ہوئی ہوندی، تو انہوں نے اندر جناب وہ سارا نور رزق حلال دا نور بھی انہوں نے ملیا ہوندا، ماں باپ دی ولایتاں دے بھی نور ملے ہوندے. تو اس واسطے انہوں نے تیار ہو کے گئے ہوندے تے جاندے مل جاندا، ویکھن جے لفظی تلا گیا تے لے کے لگا انج نہیں ہوندا. تو جہاں جنہاں دی تربیت ایسی نہیں ہوئی انہوں دی پھر وہ تربیت کردے نے پھر اپنے حساب نال، انہوں نے پھر کسی نے کتے نو آ کے کسی نے بھانڈے صاف کرتے، نالیاں صاف کرتے، واش روم صاف کرن تے لا دینا. تو یہ چیزاں نے کہ آجین کا ساری جڑی نے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بیان سی وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ